پیارے بھائیوں، صحیح بخاری کی وجہ تعلیف محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ان مجموعوں میں احادیث صحیح بھی درج ہے اور غلط بھی، قوی بھی اور ضعیف بھی۔ اس لیے امام کا پختہ ارادہ ہو گیا کہ احادیث صحیحہ کے لیے ایک جامع لکھ دی اور اس میں صرف وہی حدیث لکھی جائے جن کی صحت میں قطعاً شبہ نہ ہو اور لفظاً معناً روایتاً درایتاً تمام حیثیات سے اصول صحت پر منطبق ہو سکے۔ لہذا اس خیال کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک جامعہ مرتب کی اور کتاب بخاری علمی دنیا میں ظہور پذیر ہوئی۔ پیارے بھائیوں، کیفیت تعلیف بخاری یہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں اسحاق ابن راہوے کے پاس ایک روز موجود تھا کہ مجھ سے بعض دوستوں نے کہا، کاش تم کوئی مختصر کتاب احادیث صحیحہ کی لکھ دیے تھے۔ احباب کے اس سرسری قول نے میرے دل میں گھر کر لیا اور میں نے صحیح احادیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب صحیح بخاری میں نے 16 سال میں لکھی اور 6 لاکھ احادیثوں میں سے ان احادیث کا انتخاب کیا اور اس کو اپنی اور خدا کے درمیان حجت قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے جس سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی کر رہا ہوں۔ میں نے اس خواب کی تعبیر معبروں سے دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جھوٹ کا ازالہ کرو گے جو لوگوں نے آپ کی طرف خواہ منسوب کیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے میرے دل میں احادیث صحیحہ کی تخریج کا خیال پیدا ہو گیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس جامعہ میں صرف وہی احادیث میں نے لکھی ہے جو صحیح ہے، لیکن بعض صحیح احادیث اس میں لکھی بھی نہیں گئی ہیں بلکہ لکھنے سے رہ گئی ہے۔ امام فروری سے منقول ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس کتاب میں کوئی حدیث اس وقت درج نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نفل نماز نہ پڑھی ہو۔ گویا ہر حدیث کے لکھنے کے وقت امام بخاری رحمہ اللہ نے غسل کر کے نماز پڑھی ہے۔ پیارے بھائیوں، کتب حدیث میں صحیح بخاری کا امتیاز، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ رکھا تھا، جو مختصر ہو کر صرف الجامع الصحیح للبخاری رہ گیا۔ یہ کتب حدیث میں سب سے پہلی کتاب ہے جس میں صرف خالص صحیح احادیث جمع کی گئی ہے۔ علماء حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام تصنیف شدہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح بخاری و مسلم ہے، اور جمہور علماء اس پر متفق اللفظ ہے کہ بلحاظ صحت احادیث و باعتبار کثرت فوائد صحیح بخاری کو مسلم پر ترجیح ہے۔ حافظ ابو علی نشاپوری بلحاظ صحت مسلم کو ترجیح دیتے ہیں اور قائل ہیں کہ مسلم بنسبت بخاری کے صحت میں بڑی ہوئی ہے، لیکن مگر باقی دیگر علماء اس سے انکار کرتے ہیں اور مسلم کا دوسرا نمبر صحت میں خیال کرتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ صحیح بخاری کو ہی ترجیح ہے۔ امام نسائی نے بیان کیا ہے کہ تمام کتابوں میں اعلیٰ درجے کی کتاب بخاری ہے۔ تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں صحیح ہے اور ان دونوں کے حدیثوں پر عمل واجب ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ کلام مقدس کے بعد صحت میں بخاری کا رتبہ ہے۔ ابو زید مروزی کا بیان ہے کہ میں بیت اللہ شریف میں رکن و مقام ابراہیم کے درمیان سو رہا تھا کہ میں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کو خواب میں دیکھا۔ آپ مجھ سے فرما رہے تھے کہ تو شافعی کی کتاب کو کب تک پڑھاتا رہے گا، ہماری کتاب کی درس و تدریس نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا، جامع محمد ابن اسماعیل بخاری۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔